کہ یزید جو ہے وہ فاسق مولن تھا، وہ شراب پیتا تھا۔ اس کا بچپن، وہ ابن جریر اور اختل نامی جو شاعر تھے، اور یہ ایسے شاعر تھے جو کہ انتہائی لغویات بولنے والے تھے، جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ ایسے شعراء ہیں کہ گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے شاعر تھے، ان کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا تھا۔ وہ یزید تخت نشین ہوتا ہے، یزید ظلم کا بانی ہے، اور امام حسین حق کے علم بردار ہے۔ یزید نے حق کی قدروں کو پامال کرنا چاہا، لیکن امام عالی مقام کربلا کے میدان میں اپنا خون لے کر آ گئے اور حق کی قدروں کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ علامہ اقبال نے خراج پیش کیا، کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ اقبال کہتے ہیں آج اگر حق زندہ ہے تو امام عالی مقام کی قربانیوں کے نتیجے میں زندہ ہے، ان کربلا کے میدان میں دیے گئے خون کے ذریعے آج حق زندہ ہے۔ اس لیے کبھی کہتے ہیں امام عاشقاں، انہوں نے اپنا خون پیش کر کے دین کا جھنڈا بلند کیا، وہ تو آپ نے علماء سے بارہا سنا۔ یاد رکھیں کہ حضور کے یہ جو شہزادے ہیں، ان کا تو بچپن ہی اتنا خوبصورت ہے کہ بچپن بھی دین کی سربلندی کا ذریعہ بنا، ان کا بچپن بھی دین کے جھنڈے کو بلند کرتا ہے۔ جو ہے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، نجران کے پادری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور سے مناظرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ عقیدہ تو توحید کا عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو خیر حضور سے مناظرہ انہوں نے کیا۔ اب آپ دیکھیں آقا کریم اسلام جب بولتے ہیں تو پھر حکمت کے موتی بولتے ہیں، اور حضور جیسی گفتگو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، فرمایا اللہ نے مجھے ایسا کلام دیا ہے، میرے لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، معانی کے دریا بہا دیتا ہوں، سمندر بہا دیتا ہوں، اور پھر میرے حضور کا لہجہ روح تک اتر جاتا ہے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی دومی کشمیر فرماتے ہیں کک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاں بھی چک ڈٹھیاں، پر اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ لہجہ مدلل، باتیں میٹھی، لیکن جو سننے والے ہیں ان کا دل، وہ جو کہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، دل سے تسلیم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو آقا کریم اسلام نے مسلسل دلائل دیے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کہتے ہم نہیں مانیں، ہمارا عقیدہ جو وہ سچا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ آل عمران کے اندر اس کا حال بتایا کہ معقول، اوپر سے حکم آتا ہے، محبوب نے فرما دیجیے تعالو، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر آ جاؤ۔ اب تعالو ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹے لے آؤ، ونساءنا، ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی خواتین لے کے آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، میدان سج جائے گا۔ ثم نبتہل، اب دلائل سے کام نہیں بنے گا، اب مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ آگے اس کی وضاحت کر دی کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ آپ بھی آ جائیں ہم بھی آ جاتے ہیں، ہم مل کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے مالک جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت کر دے، اس کو تباہ کر دے، اس کو ناکام کر دے۔ بات طے ہوگی، اب مباہلہ کریں گے۔ اللہ اکبر، اب آئیے ذرا منظر دیکھیے کیسا ہے۔ اس پہ تو فرشتے بھی اشش کر رہے تھے اس منظر کو دیکھ کے، اتنا باکمال منظر شاید آسمان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جو کہ اب پیش ہونے والا ہے۔ کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک گود میں حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اور امام حسن حضور کی انگلی پکڑ کے آ رہے ہیں، پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں اور ان کے پیچھے حضرت مولا علی ہیں۔ جب یہ جن کو 5 تن پاک بھی کہہ رہے تھے، تو جب یہ شخصیات آگے بڑھتی ہیں تو عیسائیوں کا جو لاٹ پادری تھا، اس نے جب ان چمکتی ہوئی پیشانیوں کو دیکھا، ان نورانی چہروں کو دیکھا اور ان کی تابانیوں کو دیکھا، تو اس نے کہا اپنے دیگر پادریوں سے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں جن کے چہروں کی چمک میں دیکھ رہا ہوں،
یہ اتنے وجیح لوگ ہیں، اگر یہ پہاڑوں کو کہیں کہ ہمارے لیے رستہ چھوڑ دو تو پہاڑ ان کے لیے رستہ چھوڑ دیں گے، اور میری مانو تو ان سے مباہلہ نہ کرو۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ ان لوگوں نے تمہارے متعلق کوئی لفظ کہہ دیا اور تمہارے لیے کوئی زبان سے جب وہ بد دعا کر دی، دعائے ضرر کر دی، تو مجھے نظر آ رہا ہے قیامت تک عیسائیت کا نام مٹ جائے گا، قیامت تک عیسائیت نہیں رہے گی اگر ان لوگوں نے تمہارے متعلق کو بات کر دی۔ لہذا میری بات مانتے ہو تو میدان سے بھاگ جاؤ۔ چنانچہ وہ مباہلہ کیے بغیر ہی بھاگ گئے۔ اب علماء تشریف رکھتے ہیں، آپ پوچھ لیں علماء سے کہ اگر مناظر میدان چھوڑ کے بھاگ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کو شکست ہو گئی ہے، اور جو میدان کے اندر رہے وہ فاتح قرار پاتا ہے۔ تو اب وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، تو جب قرآن کے دلائل سے ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، جب آقا کریم اسلام کی احادیث سے ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو جب ان نورانی مکھڑوں کو دیکھا اور ان کی تابانی اور ان کی چمک کو دیکھا، تو پھر حق اس انداز کے ساتھ واضح ہوا کہ وہ بھاگ گئے، اور ان 5 تن پاک کے چہروں کی برکت سے، حسنین کریمین کے نورانی بچپن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو سربلندی عطا فرما دی، اسلام کو فتح عطا فرما دی۔ تو اسلام کو فتح ہوئی کس وجہ سے؟ حسن و حسین کے چمکتے ہوئے چہروں کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا بس اوقات جو ہے وہ صرف دلائل سے بات نہیں بنتی، بس اوقات چہرے بھی فاتح ہو جاتے ہیں۔ وہ قبلہ حضرت عالمی مبلغ اسلام ایک بڑی وہ خوبصورت بات سنایا کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، تو ان سے عیسائیوں نے مناظرہ رکھ لیا۔ جب وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے نا، تو گھوڑے پہ سوار، سر پہ امامہ، سنت کا جامہ، چمکدار چہرہ، عیسائی مناظر بیٹھا تھا۔ جب اس کی نظر پڑی نا امام محمد کے چہرے پہ، تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ ابھی تو کوئی سوال نہیں ہوا، کوئی جواب نہیں ہوا، سوال و جواب کے بغیر ہی تم ان کا کلمہ پڑھ کے دل ہار گئے، یہ کیا مطلب ہوا؟ اس نے کہا یار جب میری نظر اس شخص کے چہرے پہ پڑی ہے نا، میرے دل نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جس قوم کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، ان کا بڑا محمد کتنی شان والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بس اوقات چہرے بھی ایمان کا نور تقسیم کرتے ہیں۔ تو آقا کریم اسلام کا مبارک چہرہ، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر ایمان حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے دیکھ لو، جب ان کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑتی ہے، فرماتے عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، ان کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، اور کہتے ہیں میں جان گیا، میرے دل نے گواہی دی، اتنا باکمال چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا، ایمان لیا ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بھی اسلام کی سربلندی کا ذریعہ ہے۔ تو جن کا بچپن اتنا کمال ہے، ان کی جوانی کتنی باکمال ہے، ان کا عالم شباب اتنا باکمال ہوگا کہ اس بچپن میں حضور نے خود ان کی تربیت فرمائی اور ان کی ناز برداریاں کی۔ اتنا ناز تو شاید کسی نانے نے کبھی نہ دیا ہو جتنا ناز امام الانبیاء نے حسنین کے اٹھائے ہیں، اور جتنی ناز برداریاں ان کی ہیں، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کاشانہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سواری بنے ہوئے ہیں، اور مبارک ہاتھ بھی زمین پہ لگے ہوئے ہیں، گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں۔ امام حسین حضور کی پشت پہ سوار ہیں، اور ان کے ایک چھوٹی سی ڈوری ہے جس کا ایک سرا آقا کریم اسلام کے منہ مبارک میں ہے، اور دوسرا سرا حضرت امام حسین کے ہاتھ میں ہے، اور آقا کریم اسلام کو سواری بنا کے چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ کی سواری کتنی باکمال ہے۔ تو آقا کریم فرمایا عمر سواری کی بات کرتا ہے، یہ بھی تو دیکھنا سوار کتنا باکمال ہے۔ سوار بھی تو شاہ سوار ہے نا، سوار بھی تو اس جیسا کائنات میں سوار نہیں ہے۔ تو
اس انداز سے حضور نے ان کے لیے ناز برداریاں کی، اس انداز سے ان کو جو ہے وہ اپنی کبھی کندھوں پہ، کبھی گود میں، کبھی اپنی پشت پہ سوار کرتے رہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت امام حسن و حسین کی عظمت ہے کہ حضور انہیں اپنی پشت پہ سوار کرتے ہیں، دوسرا ہمارے لیے ایک فکر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں ان سے جتنا بھی پیار کر لو وہ کم ہے، جتنا بھی پیار کر لو وہ کم ہے۔ بچے پیار اور شفقت کا مقام ہے، ان سے شفقت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، پھر ان کی ہم تربیت بھی کر سکتے ہیں، اور پھر ہم انہیں اللہ اور اس کا رسول کا فرما بردار بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ تو ہوں گے ہی ہوں، ہمارے بھی فرما بردار ہوں گے وہ، جب ہم ان سے پیار کریں گے۔ کیا ہم نے کبھی یہ حضور کی سنت ادا کی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے سواری بن جائیں، اور مکان کے اندر 2-3 بچے اپنی پشت پہ سوار کر لیں اور ان کے لیے سواری بنے، اور انہیں کہیں کہ یہ عام عمل نہیں ہے، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے؟ ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے اپنا فرض صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر سے دوائی لے کے دیں اور بابا جی کو کمرے میں چھوڑ دیں، یعنی اولاد صرف دوائی لے کر دینا بچوں ماں باپ کو یہی اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا جس کی اصل ضرورت ہے ان کو اس موقع پہ، کہ شاید ہمارا ان کے پاس ایک محبت سے بولا ہوا جملہ وہ 1,00,000 روپے کے انجیکشن سے بھی زیادہ اچھا ان کو فائدہ پہنچائے، اس لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن بچے ان کے پاس بیٹھتے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں ہم نے ان کو ٹائم نہیں دیا۔ ہم دوستوں کو تو بڑا ٹائم دیتے ہیں، ہم جناب دوستوں کے ساتھ دعوتیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں باہر بڑے میٹھے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے، جب گھر آ جاتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں، اور جناب ہر وقت ان کے ماتھے پہ تیری بابا، کوئی بچہ ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی نو بس بابا جی آ گئے، اب کام شروع ہو جائے گا۔ اور بعض ایسے ظالم ہیں، آپ نیٹ پہ دیکھیں، بچوں کو پٹک کے مارتے ہیں، ایسے تمانچے مارتے ہیں کہ بچے کا کان بند ہو جاتا ہے۔ اور سن لیجئے حدیث پاک، ہمارے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی حضور کو نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی کسی بچے کو، کبھی کسی عورت کو، حتیٰ کہ حضور نے کبھی کسی خادم کو بھی تمانچہ نہیں مارا، نہ کسی بچے کو مارتے تھے، نہ کسی عورت کو مارتے تھے، اور نہ ہی کسی خادم کو سزا دیتے تھے، کہ ادب سکھانے کے لیے ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن ہم اپنا جو غصہ نکالتے ہیں بچوں پہ، تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اچھا ایک اور خوبصورت حدیث اس حوالے سے سماعت کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا، اور ہمیں محسوس ہوا کہ شاید یا تو وحی اتر رہی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ آقا کریم اسلام اللہ کو پیارے ہو گئے، کیونکہ سجدہ بڑا لمبا ہو گیا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بہت زیادہ لمبا ہو۔ لیکن جب ہم نے کن آنکھوں سے دیکھا نا غور سے، تو حضور کی پشت پہ حضرت امام حسین تشریف فرما تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر رہے ہیں کہ کہیں میرا حسین گر نہ جائے۔ لیکن حضرت امام عالی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ نانا آج آپ مجھے گرنے نہیں نہ دے رہے، آج آپ میری ناز برداریوں کے لیے سجدہ لمبا کر رہے ہیں کہ کہیں میرا حسین گر نہ جائے، کہیں حسین کو چوٹ نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو۔ تو نانا میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب آپ کے دین پہ کڑا وقت آئے گا نا، تو حسین اپنا خاندان تو قربان کر دے گا، پر آپ کے دین کے جھنڈے کو گرنے نہیں دے گا، آپ کے دین کے جھنڈے کو بلند سے بلند تر کر دے گا اور گرنے نہیں دے گا۔ اور پھر حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں کیے ہوئے وہ وعدے اپنے نانا سے کربلا کے میدان کے اندر ان کو وفا کیا اور ان کو نبھایا اور ان کا حق ادا کیا جیسا کہ ان کا حق تھا، اس انداز کے ساتھ کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔